بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آج ہماری آخری نشست ہے، اور اس سلسلے کو ہم نے 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں، نمبر 1 سے لے کر یہ نمبر 10 تک، اور ان میں سے جو 10واں موضوع ہے اس کے بھی کچھ ذیلی موضوعات تھے، جدید اور معاصر تحقیقات۔ آج اسی کا ایک مختصر سا ایک موضوع رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو گویا کہ اس سلسلے کی ہمارے پاس تقریباً 124 نشستیں ہو گئی، 124 نشستوں میں یہ موضوع ہمارا مکمل ہو گیا۔ جدید اور معاصر تحقیقات میں سے جو سب سے آخری عنوان رہتا تھا PTC کی شرعی حیثیت، یہ مختصر سا موضوع ہے، اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس بارے میں 2 ہی باتیں ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے، ایک PTC کی شرعی حیثیت اور دوسرا نقطہ PTC کا شرعی حکم۔ تعارف کے حوالے سے جہاں تک PTC کے تعارف کی بات ہے، PTC پیڈ ٹو کلک کا مخفف ہے۔ یہ آج کل پیسہ کمانے کی آن لائن ایک صورت سامنے آئی ہے، اور یہ مختلف طریقے مختلف ناموں سے کچھ تغیر تبدل کے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی باتیں یہی ہوتی ہے جو اس PTC کے اندر ہے، کہ بھئی بنیادی طور پر اس میں لوگ یوں کرتے ہیں کہ اصل اس کا وجود یہاں سے ہوا کہ کچھ لوگوں کی ویب سائٹس ہے اور اس پر کچھ دوسرے لوگ اپنے اشتہارات دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اس چیز کی جو ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے۔ تو اشتہارات دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ اب بیچ میں کوئی تیسرے قسم کے لوگ جاتے ہیں جو وہاں پر رجسٹریشن کرتے ہیں اور ان اشتہارات کو بار بار دیکھتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے وہاں اشتہارات دیے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی ہمارے اشتہارات بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس تصور سے یہ چیز سامنے آئی، اس تصور سے یہ ایک صورتحال سامنے آئی PTC کی۔ اب اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بہرحال ان کا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ پر یا جا کر آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوگی، اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا، جس کی بسا اوقات فیس بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال فیس وغیرہ دے کر یا بغیر فیس کی بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن آپ نے جا کر وہاں اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے پیکج خریدنا پڑتا ہے، یعنی کہ اشتہارات دیکھنے کے لیے باقاعدہ پیکج خریدنا پڑتا ہے، اور پیکج مختلف ہوتے ہیں، 5000 سے لے کر 3000 سے لے کر 50000 تک مختلف پیکجز ہوتے ہیں، جو جن کے بدلے آپ پیسے دیں گے تو آپ کو ان کے بدلے میں کچھ اشتہارات دیے جاتے ہیں، جس کو پیڈ پیک اور کریڈٹ پیک وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے پیکج خرید لیا، آپ کو مختلف اشتہارات مل جائیں گے، ان اشتہارات کو آپ یومیہ تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے، اور جتنا آپ اشتہارات دیکھتے جائیں گے اتنا آپ کو اس پر منافع ملتا رہے گا، یعنی فی اشتہار دیکھنے پر، ویو پر آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، مثلا $0.001 یا اس طرح کر کے اشتہارات دیکھنے پر اس آدمی کو جس نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور جس نے اشتہارات خریدے ہیں، ان اشتہارات کو دیکھنے پر اس کو اس ویب سائٹ والوں کی طرف سے پروفٹ ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ نفع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس آدمی نے اکاؤنٹ بنایا ہے اس کو مزید ایک کام دیا جاتا ہے، ممبرشپ، کہ آپ ہمارے ممبر ہو گئے، آپ مزید لوگوں کو لائے۔ اب یہ جتنے مزید ممبروں کو لائے گا تو اس پر اس کو کمیشن بھی ملتا ہے، اس کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے وہ ساروں کا کمیشن اس کو ملتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ بھی وہاں سے بھی اس کو ایک قسم کا فائدہ ملتا ہے مزید ممبر لانے پر۔ تو یہ بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے، اور اس طرح لوگ جو ہے ایک ریفرل لنک کے ذریعے مزید لوگوں کو بلاتے ہیں اور اشتہارات خرید کر ان اشتہارات کو دیکھتے ہیں، یومیہ اشتہارات کو، جس کو ڈیلی ایڈز وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس طرح اس منافع کمایا جاتا ہے مختلف جو ہے ویب سائٹس پر، یہ طریقہ۔ تو بنیادی طور پر اس طریقہ کار میں یہی صورتحال ہوتی ہے جو آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دی گئی۔ اب اس کی شرعی حیثیت کو دیکھتے ہیں ایک نظر کہ شرعی طور پہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اجارے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے اور ناجائز ہے۔ اجارے کا اس طرح کہ مثلا میری ویب سائٹ ہے،
لوگوں نے مجھے اشتہارات دیے ہیں، پیسے دیے ہیں مجھے کہ یہ اشتہارات اپنی ویب سائٹ پر لگائے. اب میں ان اشتہارات کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرتا ہوں. جو لوگ وہاں رجسٹریشن کریں گے یا لنک اکاؤنٹ بنائیں گے، جو میرے پاس آئیں گے، تو گویا کہ میں ان کو اشتہارات دیکھنے کے لیے کرائے پر رکھ رہا ہوں کہ بھائیو تم آؤ اور میری ویب سائٹ پر اشتہارات موجود ہے، اس کے پیکیجز خریدو، اور اس پیکیج کے بدلے میں آپ کو جو اشتہارات دیکھنے کو ملیں گے وہ اشتہارات آپ دیکھو، اور اس پر فی اشتہار دیکھنے پر آپ کو اتنا نفع ملے گا. تو یہ میں نے لوگوں کو ہائر کر دیا، میں نے لوگوں کو کرائے پر رکھ دیا اشتہارات دیکھنے کے لیے. تو یہ اجارہ ہے، لیکن ہے اجارہ کا معاملہ یہ ناجائز. بنیادی طور پر اس میں بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں. ایک بنیادی شرعی خرابی تو یہ ہے کہ اشتہارات دیکھنا یہ ایسی کوئی سروسز نہیں ہے جو مقصود ہو. شریعت کی نظر میں یہ غیر مقصود منفعت ہے کہ فقط اشتہارات دیکھنے پر کسی کو پیسے ملے. تو اس لیے فقہاء نے باقاعدہ اصول لکھا ہے اجارہ کے لیے کہ شرط ہے کہ ان تکون المنفعۃ مقصودۃ، کہ وہ منفع جو ہے وہ عقلاء اور شریعت کی نظر میں مقصود ہو. محض اشتہارات دیکھنا یہ کوئی منفعت مقصودہ نہیں ہے، اس پر کسی کو اجارے پر رکھنا جائز نہیں ہے. ایک بنیادی خرابی تو یہ ہے. اسی طرح اس میں رشوت کا خرابی بھی آتی ہے. رشوت کی خرابی اس طرح کہ شروع میں جب آپ نے اپنی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے یا رجسٹریشن کرنی ہے تو آپ کو کچھ فیس دینی پڑتی ہے، تو وہ فیس رشوت کے زمرے میں آئے گی. کیوں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی پڑھا تھا کہ کہیں پر نوکری کے حصول کے لیے اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ رشوت کے زمرے میں آتی ہے. تو یہاں پر بھی آپ ویب سائٹ والے سے ایک قسم کی نوکری لے رہے ہیں کہ آپ مجھے نوکری دے اشتہارات دیکھنے کی، اور اس پر آپ ان کو رجسٹریشن کے طور پر فیس دے رہے ہیں جو کہ فیس کے نام ہے لیکن ہے رشوت کے زمرے میں. تو یہ بھی ایک ناجائز چیز ہے. اسی طرح آپ جو اشتہارات خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں وہ بھی اس رشوت کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ اشتہارات خرید کر دیکھنا اور اس پر منفعت حاصل کرنا یہ کسی طور پہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے. اجارہ تو یہی ہے کہ کسی اور کے لیے آپ کام کریں. اب آپ نے اشتہارات خرید لیے اور پھر خریدنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خریدنے کے بعد آپ کی چیز ہوگی، اس پر آپ دوسروں سے فائدہ لے رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک خرابی ہے اس میں شرعی طور پر. اور آخری خرابی اس میں دھوکے کی بھی ہے. وہ اس طرح کہ جو لوگ مختلف ویب سائٹس پر اشتہارات دیتے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ریٹنگ بڑھانا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اشتہارات پہنچے اور ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ جائے مصنوعات کی، پروڈکٹس کی. اب ایک آدمی وہاں جاتا ہے اور وہ اکاؤنٹ بناتا ہے، رجسٹریشن کرتا ہے اور ایک ہی اشتہار کو بار بار دیکھتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال سے بظاہر تو ریٹنگ بڑھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی آدمی ہے جو بار بار اس اشتہار کو دیکھتا ہے. اس کی ایک ہی آدمی بار بار چیز دیکھتا ہے، اور لیکن مالک کے سامنے، جو اشتہار کا مالک ہوتا ہے اس کے سامنے یہ شو ہوتا ہے کہ مختلف ویوز آئے ہیں، اس پر کئی ویوز آئے ہیں. تو مثلا اگر 100 بار ایک آدمی نے دیکھا اس کو یہ لگے گا کہ ہماری ریٹنگ بڑھ گئی ہے اور 100 آدمی نے دیکھ لیا، حالانکہ حقیقت میں ایک آدمی نے دیکھا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس میں دھوکے کی خرابی بھی ہے. بہرحال اس طرح کی صورتحال میں اشتہارات وغیرہ خریدنا اور اشتہارات پر پروفٹ کمانا یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، خواہ امیزون پر ہو، کسی اور ایپ پر ہو. بہرحال اس طرح کی صورتحال سے بچنا ضروری ہے، اور اس کی مختلف شکلیں وجود میں آئی ہے، لیکن بنیادی صورت اس کی یہی ہے اور اس کا بنیادی اس کی شرعی خرابیاں یہی ہے. تو اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے. باقی اس مختلف ناموں سے وجود میں آتی ہے یہ چیزیں، تو ان ناموں کو سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور اس کی حقیقت میں غور کر کے تبھی جو ہے اس صورتحال کو اپنانا چاہیے.